وہ مضبوط اور سرشاری بھرے قدموں سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی مختلف پھولوں کی خوشبو کی مہک اس کے نتنوں میں جیسے بس گئی تھی۔ خوبصورت چہرے پر دلکش مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔ اس نے مسکرا کر چاروں طرف اپنی حسین بیوی کو دیکھنے کی کوشش کی جو اس خوبصورت کمرے میں کہیں بھی نہیں تھی۔ اگلے لمحے وہ مضبوط قدم اٹھاتا واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم چیک کرتا تبھی دھاڑ سے دروازہ کھول کر سمرین اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ہبڑا تبڑی میں اتنی تیزی سے واش روم سے باہر آئی کہ اسے سامنے کھڑا اتنا بڑا عثمان ہی نظر نہ آیا اور نہ ہی دیکھنے کے چکر میں وہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ عثمان نے مسکرا کر اپنی نازک بیوی کو اپنی باہوں میں سنبھالا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بیوی بہت نازک تھی، اگر وہ گر جاتی تو اس میں بھی پھر اسی کا ہی قصور ہوتا۔ سمرین عثمان کی باہوں میں قید اس کو اب کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ عثمان لب دبا کر مسکرا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی اس سے بے تحاشا ناراض تھی اور اب اسے کوشش کر کے اسے منانا ہی تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے اس کی باہوں سے اٹھتے بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ اسے بستر کی طرف بڑھتا دیکھ عثمان بھی قدم با قدم اب بستر کی طرف بڑھا تھا۔ اے خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی اور مجھ پر حق جمانے کی کوشش کری، ہاتھ کاٹ دوں گی تمہارے۔ وہ بیڈ پر کھڑی ہوتی پھنکا رہی تھی۔ میری جان، آج ہماری شادی کی اور ہماری ملن کی رات ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آج رات تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں؟ تمہارے لیے ہوگی یہ ملن کی رات۔ تم نے جس دھوکے میں مجھ سے یہ شادی کری ہے نا، تم جانتے اور میں شادی کو نہیں مانتی اور تمہیں اپنا شوہر نہیں مانتی، سمجھے تم؟ وہ تیز الفاظ میں بولتے اس سے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کے لفظ عثمان کا کتنا دل دکھا گئے تھے۔ مگر اگلے ہی لمحے جب اسے کئی سالوں پہلے اپنے دہرائے گئے وہ لفظ یاد آئے تو وہ ان لفظوں کی تکلیف بھول گیا تھا جو تھوڑی دیر پہلے سمرین اسے اپنے لفظوں سے پہنچا گئی تھی۔ وہ اچھے سے یہ بات جانتا تھا کہ آج سے 10 سال پہلے جو لفظ وہ اسے کہہ چکا تھا، یہ لفظ شاید ان لفظوں کے آگے کچھ بھی نہ تھے۔ وہ تو زہر کی تاثیر میں ڈوبے ہوئے لفظ تھے جو عثمان کے منہ سے ایک تیر کی طرح نکلے تھے اور سمرین کے دل میں کسی بھالے کی طرح جا سمائے تھے۔ وہ چاہ کر بھی عثمان کے وہ زہریلے لفظ نہیں بھول پاتی تھی جو آج سے 10 سال پہلے اس نے تبریز خان کے آگے کہے تھے۔ اسے آج بھی عثمان کے وہ الفاظ لفظ با لفظ یاد تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اب دل میں عثمان کو وہ مقام نہیں دے پا رہی تھی جو اس کا تھا۔ عثمان یہ بات جانتا تھا، تبھی وہ اسے بے تحاشا شرمندہ تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ شرمندگی سے اس کے بے حد پاس پہنچا تھا۔ سمرین میری جان، میری بات سنو، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی، مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو، کہا نا میں نے۔ وہ اب کے اتنی تیز زور سے دہاڑی کہ عثمان کو لگا تھا کہ کہیں آج وہ سننے کی قوت سے محروم ہی نہ ہو جائے۔ میں تمہارا محرم ہوں سمرین، یہ تم کیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ میں نے آج تک تمہارے ساتھ کیا کوئی اونچی حرکت کی ہے جو تم میرے ساتھ ایسا بہیو کر رہی ہو؟ اس نے نہایت دھیمے لہجے میں شکوہ کناں نظروں سے سمرین کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ دوسرے لمحے سمرین خاموش ہو گئی تھی۔ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو کہ میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتی؟ پلیز چلے جاؤ یہاں سے، میری جان چھوڑ دو۔ اگلی لمحے سمرین یہ کہتے ہوئے رو پڑی تھی۔ تم اپنی خواہش پوری کر تو چکے ہو، تم اسے شادی کر تو چکے ہو، میرے دل کا جنازہ تو تم اٹھا چکے ہو، اب کیوں تم یہاں کھڑے ہو؟ پلیز دفع ہو جاؤ یہاں سے پلیز۔ اب کی بار وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ کیسے اپنی وہ بے عزتی بھلاتی جو اس نے بے حد چھوٹی عمر میں اپنے من پسندیدہ شخص سے اٹھائی تھی، اور وہ شخص اور کوئی نہیں، اس کے سامنے بیٹھا اس کا محرم ہی تھا جسے وہ بچپن میں اپنے دل کی اونچی مسند پر بٹھا چکی تھی، مگر اس شخص نے اس کی محبت اور اس کی ذرا برابر قدر نہیں کی تھی۔ اس کا دل اتنی بری طریقے سے توڑا تھا کہ یار 10 سال پورے ہونے کے بعد بھی وہ اس کے زہریلے الفاظ اپنے دل سے نہ نکال پائی تھی۔ دوسرے لمحے عثمان جھٹکے سے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا مگر سمرین کی آنکھوں میں ایک آنسو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور وہ یہ بات جانتا تھا کہ وہ آنسو اس وقت اسی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آئے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ کس وقت وہ اپنا کچھ کر لے۔ کاش اسے معلوم ہوتا کہ آگے آ کر وہ سمرین کی محبت میں اتنا پاگل ہو جائے گا تو شاید وہ وقت کو موڑ کر سب چیزوں کو ٹھیک کر لیتا، مگر اب وقت بیت چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتا
मजबूत और तेज कदमों से कमरे से निकलता चला गया था। पीछे समरीन तकिए में मुंह छुपाते फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसकी पुरसोज हिचकियां उसके लिए बेतहाशा खूबसूरत कमरे में बिखर रही थी। वो उस्मान को कमरे से बाहर तो भेज चुकी थी, मगर अब खुद तड़प रही थी। मासी। वो अपने कंधे में गुस्से से शॉल पटक था, मजबूत कदमों से मर्दान खाने में चक्कर लगा रहा था। वो इतने गुस्से में था कि उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर डाले। जो फैसला वो अभी अंदर से सुनकर आ रहा था, वो उसका 17 साला जहन कबूल नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से से फनकारता तेज तेज कदमों से तबरेज खान का मर्दान खाने में आने का इंतजार कर रहा था। वो ये बात आज अपने आगा जान से पूछ कर रहने वाला था कि वो उसकी मर्जी के बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते थे, और वो भी ऐसा फैसला जिसके वो मुकम्मल तौर पर खिलाफ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि जाकर इस नाजुक वजूद के बखिए उधेड़ दे जिसकी वजह से वो इस बेफजूल के रिश्ते में पड़ा था। वो गुस्से से तेज तेज टहल रहा था। जमीन उसके कदमों से जैसे थर्रा रही थी। 17 साला उस्मान खान की आंखों से इस वक्त जैसे शोले निकल रहे थे। वो ना चाहते हुए भी अंदर बहुत बर्दाश्त कर आया था। अब उसकी बर्दाश्त जैसे खत्म हो भी चाहती थी। अगले लम्हे वह मजबूत कदमों से चलता सामने टेबल पर रखा बेहद महंगा और कीमती वाज तोड़ चुका था। कांच टूटने की आवाज से बहुत से मुलाजिम भागे भागे मर्दान खाने में दाखिल हुए थे। उस्मान खान के गुस्से से वाकिफ थे। उसको इतने गुस्से में देखकर सभी जैसे अपनी जगह पर ठहर गए थे। तभी सजावल खान उसके बेहद बासाता नजरें नीचे करके पूछने की गलती कर बैठा था, साहब क्या आपको कुछ चाहिए? दफा हो जाओ तुम सब के सब यहाँ से, एक भी नजर ना आना, वरना खुदा पाक की कसम खाता हूँ कि तुम सबको गोली से उड़ा दूंगा। तुम में से किसी की शक्ल मुझे नहीं देखनी, दफा हो जाओ यहाँ से। वो इतनी जोर से दहाड़ा कि तमाम मुलाजमीन काम कर मर्दान खाने से बाहर भागे थे। तबरेज खान जो उस्मान खान के इशारे पर महफिल से उठकर आए थे, अब मर्दान खाने से आने वाली शोर की आवाज़ सुनते वो मर्दान खाने से तमाम मुलाजमीन को उल्टे पांव भागते देख उनके कदमों में रवानी आई थी। वो अपने पोते के बेतहाशा गुस्से से वाकिफ थे। वो नहायत नाराज भी रहते थे। उन्हें उस्मान खान का इतना गुस्सा करना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, और अभी तो वो ये बात जानते भी नहीं थे कि इस वक्त उस्मान खान की खोपड़ी की इस बात पर घूमे थे। वो बेहद मुश्किल अपनी लाठी सीधी रखते धीमे कदमों से मर्दान खाने में दाखिल होते अब अपने बेहद लाडले पोते उस्मान खान को तकने में मसरूफ थे, जिसकी आंखें इस वक्त खून रंग हो रही थी। वह बेतहाशा हैरान थे कि इस वक्त उस्मान खान को गुस्सा किस चीज़ पर आ सकता था। क्या हो गया उस्मान बेटे, तुम जानते भी क्या रुज़मा की शादी की खुशी में कितनी बड़ी महफिल लगी है, और तुम यहाँ इतना शोर शराबा किस लिए कर रहे हो? आगा जान, मुझे बस एक बार बात का जवाब दे। क्या मेरा अपनी ज़िंदगी पर कोई हक नहीं है? बताएं आका जान, बोलें, क्या मेरी ज़िंदगी पे आप सबका हक है? मैं इसलिए पैदा हुआ था कि आप सब मुझे कुर्बानी का बकरा बना दें। उसकी इस बात पर तबरेज़ खान ने बंदूकें चुकाकर उस्मान खान को देखा था। उस्मान के मुंह से ये बात जैसे तवक्को ही नहीं कर रहे थे। पूरी हवेली में सिर्फ एक उस्मान ही तो था जिसे अपने फैसले करने और अपनी मर्जी से हर चीज़ करने की इजाज़त दी गई थी। ये कैसी फजूल बात कर रहे हो तुम उस्मान? तुम जानते हो कि इस पूरी हवेली में सिर्फ एक तुम ही हो जो अपने फैसले खुद कर रहे हो, जो इंटर तक पढ़ने के बाद अब अपनी मर्जी से बाहर भी पढ़ने जा रहे हो। वरना आज से पहले कौन इस हवेली से बाहर जाकर पढ़ कर आया है? बोलो, इसमें कहाँ हमने तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनाया, जो आज तुम हमसे ये सवाल कर रहे हो कि हमने तुम्हें कुर्बानी का बकरा बना दिया है? आगा जान, इस बात को छोड़े। ये अंदर आपने कौन सी फजूल बात कही है कि मेरी शादी उस समरीन से होगी? उसकी बात सुनते आगा जान को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि वो सरभिरा उल्टी खोपड़े का उस्मान इस वक्त किस बात पर इतना गुस्से में था। वो अपनी लाठी टेकते से गुस्से से घूरते सोफे पर आकर बैठे थे। अब वो फुर्सत से उसे अपनी बात मुकम्मल करके ही उठने वाले थे। वर्दा खानम खुशी के एहसास से लबरेज तेज तेज कदमों से जनान खाने में दाखिल हुई थी। उनकी बड़ी बेटी उज़्मा की आज शादी थी, और आज के दिन ही तबरेज़ खान ने उनकी छोटी बेटी जो भी महज 13 साल की थी, उसका रिश्ता उस्मान खान से तय कर दिया था, जिसे वो बेतहाशा मोहब्बत करती थी। वो तेज़ कदमों से भागते हुए मेहमान खाने में बैठी सलमा खानम की तरफ तेज़ी से बढ़ती बेसाख्ता खुशी सुन के गले लगी थी। भाभी भाभी, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कितनी खुशी की खबर सुनकर बाहर से आ रही हूँ।
آپ کی اور میری دلی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے بھابھی۔ کیا کہہ رہی ہو وردہ؟ پھر سے بولو، کیا ہوا ہے جو اتنی باولی ہو گئی ہو؟ او بھابھی، میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ میں کتنی خوش ہوں۔ آپ کی اور میری دیرینہ خواہش آج پوری ہو گئی ہے۔ اچھا بتاؤ مجھے، یہاں آرام سے بیٹھو اور پھر بتاؤ کہ ایسا کیا سن کر آ گئی ہو جو یوں پاگل پن کر رہی ہو؟ سلمیٰ خانم نے ہنستے ہوئے وردہ خانم کو اپنے برابر میں بٹھایا تھا۔ اسی وقت 13 سالہ سمرین مہرون کلر کے لہنگے میں ملبوس، سنہرے بال کھولے، اپنے سیب جیسے خوبصورت گلابی گالوں کو بھینچے ہنستے ہوئے مہمان خانے میں داخل ہوئی تھی۔ وہیں کسی مہمان خاتون کی بیٹی سے اس ننھی سمرین کی دوستی ہو گئی تھی اور اس وقت وہ اس لڑکی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ بھابھی، ابھی جب میں باہر تھی تو میں نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی کہ آغا جان نے تیمور بھائی اور ارشاد خان کے سامنے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری سمرین کی شادی آپ کے عثمان سے ہوگی۔ بھابھی، آپ کی اور میری دیرینہ خواہش پوری ہو گئی ہے۔ آغا جان خود اس رشتے کے لیے مان چکے ہیں۔ وردہ خانم خوشی سے کہتی سلمیٰ خانم کے گلے سے لگی تھی۔ سلمیٰ خانم بھی خوشی سے اپنی دیورانی وردہ خانم کو اپنے سینے میں بھینچ چکی تھی۔ دونوں دیورانی جیٹھانیوں میں بہنوں جیسا پیار تھا۔ ایک دوسرے کے بچوں کو ویسے پیار کرتی تھی کہ وہ جیسے انہی کے بچے ہوں۔ شروع سے لے کر اب تک ان دونوں میں بہنوں جیسا پیار تھا۔ سلمیٰ خانم جب خان حویلی شادی ہو کر آئی تب ان کی ساس نگینہ خانم اور ان کی نند شائستہ خانم نے، جن کی اس وقت صرف ایک بیٹی عظمیٰ تھی، ان دونوں نے انہیں بے تحاشا پیار دیا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد جب عثمان 1 سال کا تھا اور عظمیٰ خانم محض 3 سال کی تھی تو تبھی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں نگینہ خانم اور شائستہ خانم دونوں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ان دونوں کے انتقال کے بعد گھر جیسے مکمل طور پر ویران ہو گیا تھا۔ سلمیٰ خانم عظمیٰ کو ماں کے لیے یوں روتے تڑپتے دیکھ کر خود بھی تڑپ جاتی تھی، اس لیے انہوں نے عثمان کے ساتھ ساتھ عظمیٰ کی پرورش کا بھی بیڑا اٹھایا تھا۔ ابھی عثمان 1.5 سال کا ہی ہوا تھا کہ تبھی تبریز خان نے اپنے چھوٹے بیٹے ارشاد خان کی شادی کا سوچا اور یوں وردہ خانم شادی ہو کر خان حویلی آ گئی تھی۔ شادی کے فوراً بعد ہی وردہ خانم نے عظمیٰ خانم کی پیدائش کا بیڑا خود اٹھا لیا تھا۔ دوسری طرف سلمیٰ خانم نے بھی اپنی دیورانی وردہ کو بہنوں جیسا پیار دیا۔ جب سے لے کر اب تک یہ دونوں دیورانی جیٹھانی میں بے حد محبت تھی۔ وردہ خانم بے حد محبت سے عظمیٰ کی تربیت کر رہی تھی۔ ابھی عظمیٰ خانم 6 سال کی ہوئی تھی کہ تبھی وردہ خانم نے ایک بے حد خوبصورت سی بچی کو جنم دیا۔ وہ بچی سبوں کے دل پر راج کرنے لگی۔ چھٹے دن جا کر تبریز خان نے اپنی سب سے چھوٹی پوتی کو اپنی گود میں لے کر اس کا نام سمرین خانم رکھا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچے بڑے ہوتے گئے۔ وردہ خانم کے لیے عظمیٰ خانم اور سمرین خانم بالکل برابر تھی۔ دوسری طرف سلمیٰ خانم کے بھی تینوں بچے برابر تھے۔ عظمیٰ خانم ابھی 20 سال کی ہوئی تھی کہ تب اس کا ایک اچھے خاندان سے ایک اچھے لڑکے کا رشتہ آیا، جس کو تھوڑی بہت جدوجہد کے بعد تبریز خان نے حامی بھر دی اور آج عظمیٰ کی یہ شادی تھی، جس کی شادی پر سلمیٰ خانم اور وردہ خانم کی دیرینہ خواہش بھی پوری ہونے جا رہی تھی۔ دوسری طرف سمرین اپنے رشتے کی بات سنتی ٹھٹک کر رکی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک ہی وہ اپنے بے تحاشا پیارے دکھنے والے کزن عثمان خان کو دل سے چاہتی تھی۔ وہ اسے بچپن سے بہت اٹریکٹ کرتا تھا۔ اپنی ماں اور تائی ماں کے منہ سے اپنے رشتے کی بات سن کر وہ اپنے نازک ہاتھوں سے اپنا میرون لہنگا سنبھالتے بھاگتے قدموں سے مردان خانے کی طرف بڑھی تھی۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ اتنی سی عمر میں وہ سنگ دل شخص اس کا دل اس بری طریقے سے توڑ دے گا۔ وہ بھاگتے قدموں سے مردان خانے میں داخل ہوئی تھی۔ دوسری طرف سے آنے والی آوازوں نے اس کے ننھے دل کے ساتھ ساتھ اس کے قدموں کو بھی روک دیا تھا۔ آغا جان، صاف کی سیدھی بات ہے کہ میں اسے شادی نہیں کروں گا۔ یہ آپ پر ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے اس رشتے کو منع کر دیں۔ آپ کو کون کہہ رہا تھا یوں بھری محفل میں میرے اور اس کے رشتے کی بات کرنے کو؟ عثمان خان غصے سے بھڑکتا ہوا بولا۔ تبریز خان کی تیوری اس کی بات پر بڑی تیزی سے چڑھی تھی۔ مجھے مت سکھاؤ عثمان، میں بڑا ہوں، تمہارا دادا ہوں، یہ بات جانتا ہوں کہ تمہارے لیے اور اس کے لیے کیا بہتر ہے، کیا نہیں ہے۔ یہی بات تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آغا جان، آپ میرے دادا ہیں نا، تو آپ میری خواہش کو سمجھے، میری بات مانے کہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تبریز خان نے سوالیہ لہجے میں آئی برو چکاتے ہوئے اپنے لاڈلے پوتے سے سوال کیا تھا۔ دوسری طرف اس ننھے وجود کا دل جیسے کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ جس شخص کو اس نے اپنے بچپن سے چاہا تھا وہ یوں اس کے رشتے کے لیے منع کر دے گا، اس نے تو یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آغا جان پلیز،
یہ سوال جواب مت کریں، جو کہہ رہا نا اتنا سن لے پلیز۔ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ اس رشتے کے لیے منع کر دیں۔ جو پوچھنا عثمان اس کا جواب دو۔ اب کہ تبریز خان کا لہجہ کہیں زیادہ سرد اور سخت تھا۔ وہ میرے مطلب کی نہیں ہے، میرے سٹینڈرڈ کی نہیں ہے۔ اب کے جو جملے اس کے منہ سے ادا ہوئے تھے وہ دروازے کے پیچھے کھڑے اس نازک وجود کے پرخچے اڑا گئے تھے۔ عثمان خان کے منہ سے یہ جملے سن کر سمرین کی ہیزل گری آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر اس کی فراک میں جذب ہوئے تھے۔ دل کی چبھن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بے ساختہ گہرے گہرے سانس لیتی دوبارہ سے وہ جملے سننے لگی تھی جو اس کے وجود کو اب گریدنے لگے تھے۔ کس طریقے کا سٹینڈرڈ چاہیے تمہیں عثمان خان؟ مجھے بھی تو پتہ چلے ذرا کہ میرے پوتے کو جن رسموں اور رواجوں میں پل کے بڑا ہوا ہو، جہاں پر عورت کی عزت کی جاتی، اس کا مان رکھا جاتا، اس کو ان طریقے کی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، تو مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میرا پوتا چاہتا کیا ہے۔ بس آقا جان پلیز، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ایک نمبر کی جاہل ہے وہ، اس سے شادی نہیں کروں گا میں۔ اب کے جو جملے اس کے منہ سے ادا ہوئے وہ تبریز خان کا دماغ ہلا چکے تھے۔ تبریز خان کو اپنے لاڈلے پوتے کے منہ سے اپنی سب سے چھوٹی اور بے حد لاڈلی پوتی کے لیے ایسے لفظ برداشت نہیں ہوئے تھے۔ تمیز سے بات کرو عثمان، کہاں سے جاہل لگتی ہے وہ تمہیں؟ یہ کس طریقے کی باتیں کر رہے ہو تم؟ آقا جان وہ جاہل نہیں ہے تو اور کیا ہے، 5ویں پاس ہے اور میں انٹر کر چکا ہوں، آگے پڑھنے جا رہا ہوں۔ کیا میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو 5ویں پاس ہو؟ کیا میرا سٹینڈرڈ اتنا گر چکا ہے دادا جان کہ مجھ سے شادی کروں گا جس نے صحیح سے اپنی تعلیم تک حاصل نہیں کری؟ بہت ہو گیا اب عثمان، تم میری پوتی کی یوں بے عزتی نہیں کر سکتے۔ تم جانتے ہو کہ ہم تمہیں بھی نہیں پڑھاتے، تم ہمارے لاڈلے ہو، اور ہم نے وقت سے پہلے تمہیں خود سر اور ضدی بنا دیا تھا۔ اس وجہ سے تم آج ہمارے سر پر چڑھ کر ناچ رہے ہو، اور اس لیے تم نے کالج تک پڑھ لیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہماری پوتی کو اتنے برے الفاظ میں یاد کرو۔ تبریز خان بے حد تیز آواز میں دہاڑے تھے۔ دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا نازک وجود بری طرح کانپ کانپ کر رو رہا تھا۔ بچپن سے جسے دیکھا تو اسے دل کی اونچی مسند پر بٹھا رکھا تھا۔ اپنے رشتے کا سن کر جتنی خوشی اسے ہوئی تھی، اسے کہیں زیادہ دکھ اور بے عزتی عثمان کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سن کر رو رہی تھی جس نے خواب میں بھی نہیں سوچ رہے تھے۔ وہ اس برے طریقے سے رو رہی تھی کہ اس کا خوبصورت چہرہ مکمل طور پر لال ہو گیا تھا۔ تھوڑی اس بری طریقے سے کانپ رہی تھی کہ کوئی اسے دیکھتا تو شاید دنگ رہ جاتا۔ اس حد تک حسین تھی وہ لڑکی، دیکھنے والا کئی لمحے بنا آنکھ جھپکے اسے دیکھ سکتا تھا۔ میرون کلر کے لہنگے میں اس کی سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے رخسار جیسے انار کی طرح سرخ ہو گئے تھے۔ ہیزل گرے آنکھیں رو رو کر جیسے اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ گلابی لب یوں کانپ رہے تھے جیسے اپنے ہونے پر ماتم کر رہے ہوں۔ لمبے گھنے براؤن بال کمر پر بکھرے کوئی اور ہی جلوہ بکھیر رہے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں ہوا سے اڑتے وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرتی دوبارہ سے عثمان کے منہ سے کہے جانے والے لفظ سننے لگی تھی۔ آگا جانا، آپ اس کے لیے کوئی بہترین جوڑ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جیسے آج عظمیٰ آپی کی شادی ہوئی ہے ویسی سمرین کی بھی ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے میرے ہی پلے باندھ دیں۔ بہت سن لی تمہاری عثمان میں نے۔ تبریز خان کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنی لاٹھی پکڑتے کھڑے ہوئے تھے۔ میری بات کان کھول کر سن لو، تم میرے پوتے ہو اور میرے ہی لاڈ پیار نے تمہیں اتنا بگاڑا ہے۔ بچپن میں کتنا مجھے تیمور نے سمجھایا تھا کہ تمہیں اتنا لاڈ پیار نہ دوں تم بگڑ جاؤ گے، لیکن میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی۔ میں سمجھتا تھا میری تربیت ہے، اگر میرے اپنے بیٹے اتنے اچھے نکلے تو میرا پوتا ایسا کیوں ہوگا؟ لیکن آج اپنے پوتے کی زبان دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تیمور کی کہی گئی بات بالکل ٹھیک تھی۔ تمہیں واقعی سر پر اتنا ہی چڑھانا چاہیے تھا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، تمہاری شادی صرف اور صرف سمرین سے ہوگی۔ میری پوتی کوئی گئی گزری اپاہج نہیں ہے جسے تم یوں ریجیکٹ کر دو گے۔ اچھی بھلی لڑکی ہے، سوچنے کا ٹائم ہے، سوچنے کا ٹائم لو، لیکن جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے۔ خبردار، نہ نہیں سنوں گا میں۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنی لاٹھی ٹیکتے اس سے پہلے کہ مردان خانے سے باہر نکلتے عثمان خان کے لفظوں نے ایک اور بار ان کے قدموں کو روکا تھا۔ آگا جانا، آپ کا ہی پوتا ہوں اور تیمور خان کا بیٹا ہوں، ضد میں آپ لوگوں کی طرح ہی ہوں۔ میری بات کان کھول کر آپ بھی سن لیں کہ میں سمرین سے شادی تو نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
میرے لیے وہ میرے جوڑ کی نہیں ہے، سو میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ سمجھ نہیں آ رہا اگا جان، کیا آپ کو میرے لیے بس ایک وہی ملی تھی جس کی کوئی تعلیم نہیں، کوئی سٹینڈرڈ نہیں، اور کیا لڑکیاں مر چکی ہیں؟ اگر کسی لڑکی سے میرا رشتہ لگانا ہی تھا تو کم از کم میرے برابر کی تو ہوتی۔ اس 5ویں پاس سے میں شادی کروں گا۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ مجھ سے شادی نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اس بات کو آپ جتنا جلدی ہو سکے سمجھ لے تو آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ میں آپ کی پوتی سے شادی بالکل نہیں کروں گا، کسی سے بھی کر لوں گا لیکن آپ کی پوتی سے نہیں کروں گا۔ اسے آپ میری ضد سمجھ لیں۔ اس نے نہایت بدتمیزانہ لہجے میں اپنے منہ سے یہ لفظ ادا کیے تھے۔ دوسری طرف سمرین کی جیسے بدسوبی چاہتی تھی وہ اپنی ہچکیوں کو روکتی، دوپٹہ سنبھالتی بہت تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی۔ جاتے ہوئے اس کا محرون آنچل عثمان خان کی نظروں میں آیا تھا۔ اسے اگلی لمحے یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ سمرین وہاں کھڑی سب کچھ سن چکی تھی۔ اس کے دل میں یکگونا سا سکون اترا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اپنی اس حد تک بے عزتی برداشت نہیں کرے گی۔ تبریز خان کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ انہیں عثمان سے یہ امید نہ تھی۔ دوسرا، وہ بھی اس سمرین کو وہاں سے نکلتے دیکھ چکے تھے۔ ان کا دل جیسے چور چور ہوا تھا۔ اپنی پوتی کے دل کا زخم ان کے دل پر بڑی تیزی سے آ کر لگا تھا۔ عثمان، تم کیوں چاہ رہے ہو کہ میں کوئی سخت فیصلہ لے لوں تمہارے خلاف؟ تمہاری بہن کی شادی ہے، کم از کم شادی تو ہو جانے دو۔ تم کیا آ جانا چاہ رہے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں دھکے مار کے اس حویلی سے نکال دوں؟ اب کی تبریز خان نہایت غصے میں دہاڑتے ہوئے بولے، آغا جان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس گھر سے چلا جاؤں تو اٹس اوکے، میں آج اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ کچھ دن بعد بھی تو جانا ہی تھا، تو آج چلا جاتا ہوں۔ بے فکر رہیں آپ، بس ایک بار سوچیے گا ضرور کہ کیا اس لڑکی سے میرا جوڑ بنتا تھا جیسے آپ میری شادی کروانا چاہ رہے تھے، اور آپ کی خواہش وہ والی تو نہیں تھی، مگر یہ والی پوری کرتا جا رہا ہوں، یہ خود اس حویلی سے جا رہا ہوں۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتا تن فن کرتے حویلی سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے تبریز خان صوفے پر گرتے ڈھیر ہو گئے تھے۔ لاڈلے پوتے کی جدائی انہیں برداشت نہیں ہوئی تھی۔ عثمان خان کو گئے 10 دن گزر چکے تھے۔ حویلی میں جیسے ہر طرف خاموشی رچ بس گئی تھی۔ کسی کو بھی عثمان سے یہ امید نہ تھی جو عثمان کر کے گیا تھا۔ تبریز خان اور سمرین خانم جیسے اپنے اپنے کمرے کے ہو کر رہ گئے تھے۔ تبریز خان کو اپنی پوتی اور اپنے پوتے کی جدائی کا دکھ جیسے لے کر ڈوب گیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں اکیلے پڑے رہتے تھے۔ انہیں اپنے لاڈلے پوتے سے بے حد امیدیں تھیں۔ بچپن سے جیسے لاڈ پیار سے پال کر بڑا کیا تھا، انہیں اس پر ایک مان تھا کہ کم از کم عثمان ان کے فیصلے کا مان تو رکھے گا۔ دوسری طرف سمرین کی حالت ان سے کہیں زیادہ خراب تھی۔ ان کی عزت نفس مکمل طور پر مجروح ہو گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ جس شخص سے بچپن سے محبت کی، وہ شخص صرف اس کی وجہ سے وہ حویلی چھوڑ کر جا چکا تھا۔ دوسری طرف وہ جن لفظوں میں اس کے رشتے کو اس کے منہ پر مار کر گیا تھا، وہ الفاظ آج 10 دن گزر جانے کے بعد بھی اس کی سماعتوں میں ویسے زندہ تھے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کہے گئے ہوں۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں پڑی روتی رہتی تھی۔ سلویٰ خانم اور وردہ خانم بہت پریشان ہو چکی تھی۔ دوسری طرف عظمیٰ بھی ہر دوسرے دن چکر لگاتے تھے۔ اسے یہ سب نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے عثمان پر بے حد غصہ تھا۔ کیا کمی تھی سمرین میں؟ اتنی خوبصورت تو تھی کہ لوگ ایسی لڑکیوں کا خواب دیکھتے تھے، اور جس لڑکی کو وہ ٹھکرا کر گیا تھا وہ تو خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ ایسی بھی کیا کمی تھی سمرین میں جو وہ اس برے طریقے سے اسے ٹھکرا کر گیا تھا؟ مجھ سے یہ بات پوچھنا ضرور چاہتی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وقت اتنی ہی تیزی سے گزر گیا۔ عثمان کو گئے اب 2 مہینے ہو چکے تھے۔ 2 مہینے میں تبریز خان اور سمرین جیسے نارمل ہو چکے تھے۔ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جانے والا کبھی لوٹ کر نہیں آتا، اور جانے والا بھی وہ جو انہیں چھوڑ کر گیا ہو۔ عثمان کبھی نہ واپس آنے کے لیے اس گھر سے نکلا تھا۔ یہ دکھ بے حد بڑا تھا، اور تبریز خان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اب وہ اور کمرے میں بند رہے تو اسے بے حد بیمار ہو جاتے، اس لیے اب دوبارہ سے سب سے گھلنے ملنے لگے تھے۔ دوسری طرف سمرین بھی جیسے اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عزت نفس مجروح ہونے کے بعد جو عقل اس میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے بھی ایک گھر چھوڑ کر جانا پڑ جائے، مگر کچھ بھی کر کے وہ اپنی تعلیم اب مکمل کرنا چاہتی تھی۔ اپنے لیے جاہل کا لفظ سن کر وہ اب ہمیشہ کے لیے جاہل نہیں رہنا چاہتی تھی۔
बल्कि पढ़ लिख कर उस शख्स के मुंह पर मारना चाहती थी कि जिस लड़की को वो ठुकरा कर गया था वो लड़की ठुकराए जाने के काबिल तो हरगिज भी ना थी। उस्मान के जाने के बाद से उसे खुद भी अपना आप जाहल ही लगा करता था। एहसास कमतरी इस हद तक बढ़ गई थी कि वो मुकम्मल तौर पर डिप्रेशन में चली गई थी। ऐसा लगता था कि उसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। आज से 2 महीने पहले जाने वाला शख्स उसकी ज़िंदगी पर जैसे एक मोहर लगा कर चला गया था। वो चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगी से इस बदसूरत लफ्ज़ जाहिल को नहीं निकाल पा रही थी। रोज़ रात में एक भयानक ख्वाब की तरह ये लफ्ज़ उसे तंग करता था और ये बात उसे समझ में आ गई थी कि चाहे उसका बाप उसे ख़त्म कर दे, उसे जान से मार दे, मरना कबूल था मगर जाहिल रहना कबूल नहीं था। कुछ भी हो जाता उसे अब पढ़ना था। फैसला कर करके जैसे वो उठ खड़ी हुई थी। उसे अब इरशाद खान से किसी भी हाल में बात करनी थी। क्या तुम पागल हो गई समरीन? ये क्या आप फजूल बकवास कर रही हो? इरशाद खान उसकी बात सुनते ही हत्थे से उखड़े थे। तैमूर खान, वर्दा खानम और सलमा खानम भी जैसे मुंह खोले समरीन को तक रहे थे, जिसने इतनी बहादुरी से इरशाद खान के सामने ये बात ला कर रख दी थी कि वो पढ़ना चाहती थी। जी बाबा, मैं बिल्कुल पागल नहीं हुई। मैं होशो हवास में आपसे कह रही हूँ कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ। सिर्फ तबरेज़ खान ही ऐसे थे जो नॉर्मली अंदाज में बैठे हुए अपनी लाडली पोती को मुस्कुराती हुई नज़रों से तक रहे थे। उन्हें समरीन से यही उम्मीद थी और वो यही चाहते थे कि अब उनकी लाडली पोती पढ़ लिख जाए, ताकि उनके पोते जैसा कोई और नालायक कहीं उनकी नाजो पली पोती को रिजेक्ट न कर जाए। वो जानते थे कि तालीम आजकल के मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी हो गई थी। उस्मा की तो उम्र निकल गई थी, वो नहीं पढ़ पाई, मगर अब वो समरीन को पढ़ाना चाहते थे। मेरा फैसला सुन लो फिर तुम समरीन, इरशाद खान गुस्से से बोले थे। हमारे ख़ानदान में कोई लड़की बाहर जाकर नहीं पढ़ती। तमाम लड़कियों की तुम भी 5वीं पास हो। तुम्हें और क्या चाहिए? बाबा, मुझे और ख़ानदान की लड़कियों की तरह 5वीं पास नहीं रहना। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, ताकि कल कोई आकर मुझे ये ना कहे कि मैं जाहिल हूँ, मेरे कोई स्टैंडर्ड ही नहीं, या मैं जिसकी बीवी बनी हूँ या बनूंगी वो शर्मिंदा इस बात पर कि मैं उसकी बीवी हूँ। एक 5वीं पास लड़की उसकी बीवी है। ये बात समझ लें अब बाबा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। भले आप मुझे मार दे अपने हाथों से, मुझे मरना कबूल है, लेकिन अपनी पढ़ाई अब कंप्लीट करना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी बात सुनते तैमूर खान और सलमा बेगम जैसे नज़र झुका गए थे। अपने बेटे के जाने के बाद वो दोनों जैसे समरीन से शर्मिंदा रहते थे। उन्हें भी उस्मान खान से ये उम्मीद ना थी। दूसरी तरफ इरशाद खान को ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ा था। वो भी नहायत गुस्से से समरीन को घूरने में मसरूफ़ थे। मेरा फ़ैसला अब भी वही है, मेरी तरफ से तुम्हें पढ़ने की इजाज़त नहीं है। जो हमारे ख़ानदान का रूल है उस रूल पर चलो। हमारे ख़ानदान की लड़कियाँ बाहर निकल कर पढ़ती नहीं हैं, बल्कि घर पर रहकर शादी करती हैं। बाबा, मैंने कह दिया ना कि मुझे आपके ख़ानदान की और लड़कियों जैसा नहीं बनना। मुझे पढ़ना है, अपने पैरों पर खड़े होना है। फॉर गॉड सेक, आप लोगों को ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ? मैं भी शादी नहीं करना चाहती। वो जैसे जब्त की तनाबे छोड़ आई थी। उसके मुंह से ये बात सुन इरशाद खान खड़े होकर उससे पहले कि उस पर हाथ उठाते कि तभी तबरेज़ खान अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर रोक चुके थे। इरशाद खान गुस्से भरी नज़रों से अब भी समरीन को देख रहे थे। दूसरे लम्हे तबरेज़ खान समरीन को अपनी बाहों में बढ़ते पीछे हुए थे। ये ठीक कह रही है इरशाद, इसे अब पढ़ना चाहिए। आजकल की लड़की वही कामयाब है जो पढ़ लिख कर कुछ बनी है, और समरीन जो चाह रही है ना उसे वो पूरा करने दिया जाए। अगर वो चाहती है कि वो आगे बढ़े तो हमारी तरफ से उसे इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपनी आगे पढ़ाई करे। हम कोई नहीं होते उसे रोकने वाले। और अगर हमारे ख़ानदान में आज से पहले ये रूल था कि हम लड़कियों को 5वीं पढ़ाकर घर पर बिठा देते थे, तो आज मैं ये रूल ख़त्म करता हूँ। आज के बाद हमारे ख़ानदान की बेटी समरीन और आज के बाद जितनी भी इस ख़ानदान में बेटियाँ पैदा होंगी वो अब अपनी पढ़ाई करेंगी, ताकि कल को हमें सर झुकाकर ये बात ना सुननी पड़े कि हमारे घर की बेटी या हमारे घर की पोती सामने वाले के स्टैंडर्ड की नहीं है। अब हमें भी अपनी पोती और अपनी बेटी का स्टैंडर्ड ऐसा बनाना पड़ेगा कि सामने वाला खुद भिखारी की तरह गिड़गिड़ाए। पर आगा जान ख़ानदान वाले क्या बोलेंगे कि हमने अपनी लड़की को 5वीं से आगे पढ़ा दिया। इरशाद खान जैसे अब भी थोड़े बहुत निराशा थे इस फैसले पर।
دنیا والے اور خاندان والے ایک ایسے رشتے ہیں ہمارے جو ہم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ اگر ہم اچھا کریں گے تو بھی انہیں خوشی نہیں ہوگی، اور اگر ہم برا کریں گے تو بھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو ہم کیوں ان کی سن کر اپنی بیٹیوں کی زندگیاں برباد کریں؟ دنیا اور خاندان والے آ کر ہماری بیٹی کی خوشیاں لا کر نہیں دیں گے بلکہ ہمیں خود ہی اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ میرا فیصلہ وہی ہے، امید ہے کہ تمہارا فیصلہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ اگر سمرین بیٹی باہر نکل کر پڑھنا چاہتی ہے تو ہماری طرف سے اسے پوری چھوٹ ہے کہ وہ پوری آزادی سے اپنی پڑھائی مکمل کر سکتی ہے، جس طریقے سے عثمان نے کی۔ اب سے ہمارے گھر میں لڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، یہ میں کہہ رہا ہوں اور تم سب بھی یہ بات سمجھ لو۔ وہ انگلی سے اشارہ کر کے سب کو یہ بات اچھے سے سمجھا گئے تھے۔ مانتا ہوں کہ عظمیٰ اپنی پڑھائی نہیں مکمل کر سکی، مگر میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر آج عظمیٰ بھی یہاں ہوتی تو تمہیں ضرور اس کی بھی پڑھائی مکمل کرواتا۔ مگر جو اس کے نصیب میں ہو، اگر سمرین پڑھنا چاہتی ہے تو اسے پڑھنے دیا جائے گا اور کوئی اسے نہیں روکے گا۔ وہ انگلی اٹھا کر سب کو وارن کر گئے تھے۔ ارشاد خان اس بات میں سر ہلاتے سمرین کے سر پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ سمرین کے ہیزل گرے آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر بے مول ہوئے تھے۔ اس شخص کی وجہ سے آج اس کے خاندان کی کئی روایات بدل گئی تھی۔ اسے اس شخص سے نفرت سے ہوئی تھی۔ وقت کی ایک ہی خاصیت ہے کہ وہ بے حد تیزی سے گزر جاتا ہے مگر لوٹ کر دوبارہ نہیں آتا، اور وقت اتنی ہی تیزی سے گزر گیا تھا، اس بات کو اب 13 سال گزر چکے تھے۔ 13 سالہ سمرین اب 23 سالہ بے حد خوبصورت حسین دوشیزہ بن چکی تھی۔ پڑھائی اور کامیابی نے جیسے اس کی خوبصورتی میں ایک اور کردار ادا کیا تھا، اور وہ پہلے سے بڑھ کر خوبصورت اور دلکش لگا کرتی تھی۔ اونچا لمبا قد، سرخ و سفید رنگت، سنہرے بال، سنہری بڑی بڑی بادامی آنکھیں، گلابی بھرے بھرے لب، وہ ایک بے تحاشا خوبصورت لڑکی تھی۔ یونیورسٹی میں ایسے بہت سے لڑکے تھے جو اس پر مرتے تھے، مگر سمرین کو جیسے صرف اور صرف اپنی پڑھائی سے ہی مطلب تھا۔ وہ جنون کی حد تک پڑھائی کرتی تھی، اور اسی جنون نے سیڑھی دھر سیڑھی اسے کامیابی کی راہ دکھائی تھی۔ آج وہ ایک بے حد کامیاب سافٹ ویئر انجینئر بن گئی تھی، اور اسے آگے بھی اب وہ پڑھ رہی تھی۔ اسے پڑھنے کا بے حد جنون تھا۔ دوسری طرف تبریز خان کی کھلی چھوٹ نے جیسے اسے اور بہادر بنا دیا تھا۔ پڑھائی کا شوق اسے جنون سے بڑھ کر تھا، اور وہ اپنے جنون کو وقت کے ساتھ ساتھ اور ہوا دے رہی تھی۔ اس کی زندگی بے حد مصروف ہو گئی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک یونیورسٹی میں رہتی، پھر گھر جا کر سب سے مل ملا کر رات میں وہ فارغ وقت میں بیٹھ کر ناول پڑھا کرتی تھی۔ اور ساتھ ساتھ ناول بھی لکھنا شروع کر چکی تھی۔ زندگی میں کچھ بن جانے کا جنون نے سمرین کو آج ایک کامیاب دوشیزہ بنا دیا تھا۔ دوسری طرف عثمان بھی پڑھ لکھ کر اور کامیاب ہو چکا تھا۔ کئی بار دل کرتا تھا کہ مڑ کر اپنے گھر والوں کی خیر خبر لے، مگر نسوں میں خالص پٹھان کا خون دوڑ رہا تھا۔ نہ جانے اتنی انا اس کے اندر کیوں تھی کہ دل کو ہر دفعہ ہی وہ مار رہا تھا۔ اپنی انا میں ان 10 سالوں میں اس نے پیچھے مڑ کر کبھی بھی اپنے گھر کو نہیں دیکھا تھا۔ کتنی بار چھٹیوں میں اس کا دل کرتا تھا کہ وہ بھی اپنے گھر جائے، سب سے ملے، خاص کر تبریز خان اسے بے حد یاد آتے تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے تو اسے لاڑ پیار سے پال کر بڑا کیا تھا۔ وہ تیمور خان اور سلمہ بیگم سے زیادہ تبریز خان کے قریب تھا۔ 5 سال کی عمر سے لے کر 17 سال کی عمر تک وہ تبریز خان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سب سے لاڑلا پوتا تھا وہ ان کا۔ کتنی بار تبریز خان کی یاد اس برے طریقے سے آتی تھی کہ وہ اس پردیس میں بیٹھ کر روتا تھا، مگر کبھی بھی اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ لمبا چوڑا 6 فٹ سے اوپر نکلتا ہوا قد لیے وہ بے حد خوبرو مرد تھا۔ سرخ و سفید رنگت پر ڈارک براؤن بال اس کی پیشانی پر ہی پڑے رہتے تھے۔ نیلی آنکھیں اس کے چہرے کو اور حسین بناتی تھی۔ گلابی بھینچے ہوئے لب بے تحاشا خوبصورت تھے۔ سب سے زیادہ اس کے چہرے پر جو چیز اٹریکٹ کرتی تھی وہ تھے اس کے دونوں گالوں پر پڑنے والے ڈمپل، اوپر سے اس کے چہرے پر رہنے والی لائٹ براؤن بیئرڈ اور خوبصورت لگا کرتی تھی۔ وہ ایک بے حد خوبصورت مرد تھا۔ ابراڈ میں رہتے ہوئے کئی لڑکیوں نے اس کے پاس آنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے ایسا لگتا تھا کہ یا تو اس کے لیے کوئی لڑکی بنی ہی نہیں ہے، یا پھر اگر کوئی بنی بھی تھی تو وہ اس سے ملا ہی نہیں تھا۔ یہاں پر ہر لڑکی کو وہ نخوت سے ٹھکرا دیتا تھا۔ یہاں کی لڑکیاں اس کے لیے نہیں بنی تھی۔ نسوں میں جو خون دوڑ رہا تھا اور رگوں میں جو تربیت تھی، یہ وہی تھی کہ یہ آدھے لباس میں ملبوس لڑکیوں سے بالکل پسند نہیں آتی تھی۔
اب بھی وہ یہی سب سوچ کر اداس سا ہو گیا تھا۔ سامنے پڑے لیپ ٹاپ میں اپنے پورے گھر والوں کی تصویر دیکھ کر وہ پھر سے ابدیدہ ہو گیا تھا۔ وہ تصویر پورے 15 سال پرانی تھی، جب وہ 13 سال کا ہوا تھا اور اس کی سالگرہ بے حد دھوم دھام سے تبریز خان نے منائی تھی۔ یہ اسی وقت کی ایک یادگار تصویر تھی جو وہ اپنے ساتھ اٹھا کر لے آیا تھا، اور یہی ایک ذریعہ بھی تھا جس سے وہ اپنے گھر والوں کو دیکھ سکتا تھا اور انہیں محسوس کر سکتا تھا۔ ابھی وہ تصویر دیکھ ہی رہا تھا جب اس کی نظر لیمن کلر کے فراک میں ملبوس اس پھولے گالوں والی بچی پر پڑی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کسی بات پر ہنستی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جواب میں وہ بھی مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس تصویر پر موجود اس حسین بچی کو چھوا تھا۔ کاش سمرین آغا جان مجھے اس رشتے میں نہ پھنساتے تو میں کبھی تمہارے لیے وہ الفاظ استعمال نہ کرتا جو الفاظ اس رات میں غصے میں ادا کر آیا تھا۔ میں تم سے کیسے اس وقت کی معافی مانگوں، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ تم نے سنی تھی وہ باتیں، سن کر تم پر کیا گزری ہوگی۔ یہ بات جب سوچتا ہوں تب اپنا آپ زہر سے زیادہ برا لگتا ہے۔ اب تو بس دل کی ایک ہی حسرت ہے کہ کبھی پاکستان اپنے گھر جاؤں، سب سے ملوں۔ نہ جانے میری یہ حسرت پوری ہوگی بھی یا نہیں۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے نیو یارک میں اچانک ہی سب خالی خالی لگنے لگا تھا۔ دل میں جیسے شام اتر آئی تھی۔ سمرین قریباً 5 بجے کے ٹائم یونیورسٹی سے واپس آئی تھی۔ گھر میں اتنی ہلچل اور تیاریاں دیکھ کر وہ ٹھٹھک کر رکی۔ ایسا کون آ رہا تھا جس کے لیے اتنی تیاریاں چل رہی تھی؟ خان مینشن میں۔ دوسری طرف تبریز خان کے چہرے پر اتنی خوشی دیکھ کر وہ ٹھٹھک کر رک گئی تھی۔ اتنی خوشی تو تبریز خان کے چہرے پر صرف تب آتی تھی جب وہ اس کی کسی کامیابی پر خوش ہوتے تھے، یا تب جب وہ اپنے لاڈلے پوتے عثمان خان کی بچپن کی تصویر دیکھا کرتے تھے۔ عثمان کا نام وہ اپنے منہ سے لیتے نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عثمان کی محبت ان کے دل سے کم ہو گئی ہے۔ وہ عثمان سے بے حد محبت کرتے تھے، شاید سمرین سے کہیں زیادہ وہ عثمان سے محبت کرتے تھے، مگر صرف اور صرف سمرین کے لیے انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے گھر تک سے نکالنے کی دھمکی دے دی تھی۔ وہ صرف اس بات کو سوچ کر تبریز خان کی ہمیشہ شکر گزار رہتی تھی کہ صرف اس کی وجہ سے وہ اپنے لاڈلے پوتے سے بہت دور تھے۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ دھیمے قدموں سے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ پیاس سے حلق جل اٹھا تھا۔ تمام سوچوں کو جھٹکتی وہ تیزی سے کچن کے اندر داخل ہوئی، جہاں وردہ بیگم اور سلمیٰ بیگم کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ وہ دونوں کو سلام کرتی فریج سے پانی کی بوتل نکال کر اپنے گلاس میں ڈالتی گلاس اپنے منہ سے لگا گئی تھی۔ امی، یہ گھر میں اتنی تیاریاں کیوں چل رہی ہیں؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ کچن میں بھی سلمیٰ بیگم اور وردہ بیگم بہت سی تیاری میں مصروف تھی۔ کھانا بھی وہ پک رہا تھا جو ان کے گھر میں عثمان کے جانے کے بعد سے نہیں بنا تھا، کیونکہ وہ تمام کھانے عثمان کے پسند کے کھانے تھے۔ بتائیں نا امی، کوئی آ رہا ہے؟ ہاں بیٹا، آج خیر سے 10 سال بعد عثمان واپس آ رہا ہے۔ اسے تمہارے آغا جان سے خود فون کر کے معافی مانگی ہے، اس لیے تمہارے آغا جان نے اسے گھر بلا لیا ہے، اس لیے سب اسی کی تیاری میں مصروف ہے اور رات تک آ جائے گا۔ وہ بنا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے خوشی خوشی اسے سب بتا رہی تھی۔ یہ سب سن کر جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ گئی تھی۔ گلاس اس کے ہاتھ سے پھسلتا چھناکے کے ساتھ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ سلمیٰ بیگم اور وردہ بیگم پریشانی سے اسے دیکھتی اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہو گیا سمرین، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ جی ماما، میں ٹھیک ہوں، وہ کپ کپاتے لہجے میں کہتی گلاس وہیں چھوڑتی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سلمیٰ بیگم اور وردہ بیگم اچانک ہی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ سلمیٰ بیگم عثمان سے بہت خفا بھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عثمان نے سمرین کا دل بہت دکھایا تھا، اور سمرین کے لیے وہ سب اتنا آسان نہ تھا جتنا ان سب کو لگ رہا تھا۔ وہ الجھے بکھرے حلیے میں اپنے پلنگ پر بکھری حالت میں پڑی تھی۔ جب سے اسے عثمان کی آمد کا پتہ چلا تھا، دل ایک عجیب ہی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ اس بات کو 10 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کے زخم اب منتمل ہو گئے ہیں، مگر آج اسے محسوس ہوا کہ یہ زخم چاہے کتنے بھی پرانے کیوں نہ ہو، وقت آنے پر اس میں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سمرین کو اپنے دل کے پاس بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ اس ظالم شخص کے الفاظ آج بھی اسے اچھے سے یاد تھے۔ اس کے لہجے میں موجود اپنے لیے نفرت وہ چاہتے ہوئے بھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے، بارش کھل کر برس رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی سالوں کا کوٹا آج ہی پورا کر دے گی۔ وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ تبھی سے گاڑی کی بیپ سنائی تھی۔ یہ گاڑی ان کی مخصوص گاڑی تھی۔ وہ اکثر ہی مہمانوں کو لینے اور
ड्रॉप करने उसी गाड़ी में जाया करती थी। वो फ़ौरन से अपने दुपट्टा सेट करती भागते हुए खिड़की की तरफ बढ़ी थी। दूसरी तरफ खिड़की के बाहर का मंजर देखकर ही उसका दिल हाथों में आया था। वो शख्स पहले से कहीं ज़्यादा शानदार हो चुका था। एक कदार से वो निकलता सबसे मिल रहा था। उसके चेहरे पर किसी भी गम का शायबा तक न था। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिरती उसका चेहरा धुंधला कर रही थी। वो भीगी निगाहों से उस शख्स को इतने अरसे बाद देख रही थी, जिस शख्स से वो बज़ाहिर तौर पर नफ़रत तो करती थी, मगर उसे एहसास हो रहा था कि वो आज भी उससे मोहब्बत ही करते थे। अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनकर भी वो उस शख्स से मोहब्बत करना नहीं भूल पाई थी, बल्कि शायद वक्त के साथ साथ वो मोहब्बत और जड़ पकड़ चुकी थी। वो शिकस्ता अंदाज में कदम उठाती अपनी चादर अपने सर पर लपेटती लाइब्रेरी के लिए निकली थी। अगर वो और थोड़ी देर घर पर रुक जाती तो या तो उसका हार्ट फील हो जाता, या तो वही सोच सोच कर ही मर जाती कि वो शख्स कहीं फिर से तो उसकी बेइज्जती करने नहीं आया। वो तमाम अफराद डाइनिंग रूम में मौजूद थे। खाना लगवाया जा चुका था। उस्मान तबरेज़ खान से कुछ ज़रूरी बातें करने में मसरूफ़ था। आगा जान, उस्मान पहले खाना खा लो बेटा, फिर उसके बाद बातें कर लेना। खाना लग गया है, सलमा बेगम नरमी से बोली थी। जी मामा बस आ रहे हैं, वो कहता आगा जान को पकड़ता खाने की टेबल की तरफ आया था। अरे हमारी शहजादी कहाँ है? तबरेज़ खान वर्दा बेगम से पूछ रहे थे। वो जो आगा जान लाइब्रेरी गई है, उसे कुछ बुक्स इशू करवानी थी। अरे पर इतनी रात को वो किसके साथ लाइब्रेरी गई है? आगा जान ड्राइवर के साथ गई है मेरे ख्याल से। अच्छा आपने उसे कल का कह दिया था ना? नहीं आगा जान, अभी वो आएगी तो आप ही कह दीजिएगा। आपको तो मालूम है रुकती कहाँ है, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। हाँ चलो ठीक है, आती है तो मैं कहता हूँ। उसे इस नाम में उस्मान खामोशी से ही तमाम लोगों की बातें सुन रहा था। उसने कुछ भी कहने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। वह समझ गया था यहाँ जिक्र समरीन का हो रहा था। वो तमाम अफराद खाना खाने में मसरूफ़ थे कि तभी सलाम करती समरीन अंदर दाखिल हुई थी। उसे देखकर उस्मान का हाथ मुंह की तरफ जाता रुक गया था। वो हैरत से ऊपर से नीचे तक समरीन को देखने में मसरूफ़ था। वो इतनी कैसे बदल गई थी? वो अब तक हैरान था, इतना हैरान था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। उसके हाथ में इंग्लिश नॉवेल्स देखकर वो फिर से एक बार हैरान हुआ था। उर्दू अगर पढ़ती तो समझ में भी आता, मगर वो तो इंग्लिश नॉवेल्स लेकर आई थी। और जहाँ तक उसे याद था समरीन 5वीं पास थी। 5वीं पास लड़कियाँ इतनी आसानी से इंग्लिश नहीं समझ सकती। वो इंग्लिश नॉवल भला कैसे पढ़ सकती थी? वालेकुम सलाम समरीन बेटा, इतनी रात को आप क्यों लाइब्रेरी गई थी? आगा जान नॉवेल्स पढ़ने का आपको तो मालूम है मुझे कितना जुनून है, और कल रात में अपना नॉवल मुकम्मल कर चुकी थी, इसलिए आज दूसरा लेने गई थी, और यूनिवर्सिटी के लिए भी कुछ बुक्स इशू करवानी थी, इसलिए जाना ज़रूरी भी था। अच्छा हम बैठे खाना खा लें। जी आगा जान आती हूँ, आप खाएं, वो नरमी से कहती नॉवल साइड पर रखती खाना खाने आई थी। उस्मान अब भी हैरत से मुंह खोले समरीन को ही देखे जा रहा था। दिल इस बुरी तरीके से धड़क रहा था कि वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो लड़की भला उसका दिल कैसे धड़का सकती है। वो तो उसके लिए उजड़ जाहिल लड़की थी, मगर अभी उसके मुंह से यूनिवर्सिटी की बात सुनकर वो सुन्न हुआ था। क्या वो पढ़ लिख गई थी या उसको सुनने में गलती हुई थी? इस बात की यकीन दहानी वो तबरेज़ खान से करने वाला था। खाना खाते वक्त सारे टाइम समरीन ने नज़र उठाकर उस्मान को देखने की कोशिश भी नहीं की थी, मगर उस्मान ना चाहते हुए भी समरीन से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसका हुस्न देखकर वह बिल्कुल घायल हो चुका था। लगता ही नहीं था कि ये लड़की उजट और जाहिल थी। बचपन में भी वो बेइंतहा हसीन थी, मगर अब बात कुछ और थी। अब उसकी शख्सियत में जो निखार आया था वो पहले नहीं था, मगर पहले वो बच्ची भी थी। उस्मान खुद से जोड़ तोड़ करता खाना खाने में मसरूफ़ था। उस्मान बेटे सही से खाना खाओ। जी आगा जान खा रहा हूँ। इससे पहले कि समरीन खाना ख़त्म करके अपने कमरे की तरफ बढ़ती, तभी आगा जान उसे रोक चुके थे। समरीन बेटा तुम्हें पता है ना कल तुम्हें देखने के लिए मेहमान आ रहे हैं, तो कल बेटा यूनिवर्सिटी मत जाना। जी आगा जान कल की छुट्टी ले ली है। वो मुस्कुराकर उनको देखती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, और उस्मान थोड़ा बहुत खाना जो खा रहा था वो भी उसका हराम हो गया था। वह हैरत से तबरेज़ और उस बंद दरवाजे को देख रहा था जहाँ अभी समरीन गायब हुई थी। तबरेज़ खान उसके सर पर इतना बड़ा बम फोड़कर अब दोबारा से तसल्ली से खाना खा रहे थे, जबकि उस्मान हैरत और दुख के मिले जुले
تاثرات کے ساتھ تبریز خان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ سن کر دکھ ہوا تھا کہ سمرین کا کہیں اور رشتہ ہو رہا تھا، مگر کیوں ہو رہا تھا یہ بات ابھی وہ نہیں جانتا تھا۔ پاکستان آتی اور سمرین کو دیکھتے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے اپنا کھانا چھوڑتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اگلے دن عثمان صبح ہوتے کسی کام سے باہر چلا گیا اور اب اس کام کو ختم کرتے کرتے تقریباً شام ہو گئی تھی۔ مغرب سے پہلے وہ گھر پہنچ گیا تھا۔ اپنی دھن میں سوار وہ کچن میں داخل ہوا تھا۔ بانو سب کہاں ہیں؟ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ وہ جی صاحب جی، آپ سمرین بی بی کے رشتے والے آئے ہوئے، تو سب ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے ہیں۔ عثمان کے ہاتھ میں گلاس جہاں کا تھا وہاں رہ گیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑا جوڑ توڑ میں مصروف تھا۔ دھن چھٹنے کے بعد فیصلہ ہو گیا تھا کہ آج سے 10 سال پہلے وہ جس لڑکی کو برے طریقے سے ٹکرا گیا تھا، آج اسی لڑکی سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ رات بھر سمرین کے بارے میں سوچ کر اسے نیند ہی نہ آئی۔ تبریز خان سے یہ کنفرم کر چکا تھا کہ سمرین اب ایک کامیاب لڑکی تھی۔ وہ خوش بھی تھا، مگر ابھی اس کے رشتے کی بات سن کر اس کے دل میں پچھتاوے کے بادل اکٹھے ہوئے تھے۔ کاش وہ اس طریقے سے اس روز تبریز خان سے بدتمیزی کر کے یہ رشتہ توڑ کر نہ جاتا تو ابھی اس گھر میں دونوں کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہوتی۔ کیا میں سمرین کو کسی اور لڑکے کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں؟ اگلے ہی لمحے اس نے دھیمے لہجے میں خود سے سوال کیا تھا۔ سامنے سے جو جواب آیا اسے سن کر اس نے تھکن زدہ نظریں اٹھا کر اپنے آپ کو دیکھا تھا۔ کیا وہ اس قابل بھی تھا کہ وہ دوبارہ سے اس رشتے کی بات کرتا؟ مگر فیصلہ ہو گیا تھا، وہ اس کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ خود سے فیصلہ کرتے تیز قدموں سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ مہمان اسے دیکھ کر اب حیرت سے اسے تک رہے تھے۔ تمام گھر والے بھی اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ آپ نے ان کے بارے میں پہلے بتایا نہیں؟ وہ عورت جو غالباً دلہے کی ماں تھی، اس نے حیرت زدہ اور کاٹ دار نظروں سے عثمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ ادھر سے کوئی جواب دیتا تبھی عثمان نے سب کو حق دک ہونے پر مجبور کیا تھا۔ آگے جانا، آپ نے بتایا نہیں کہ میں سمرین کا ہونے والا شوہر ہوں؟ میرا اور سمرین کا رشتہ بچپن میں ہی طے ہو گیا تھا اور اب انشاءاللہ کچھ دن میں شادی ہے۔ اس کے لفظوں پر سمرین کا چہرہ یوں ہوا تھا گویا جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ وہ حیرت سے عثمان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ تمام مہمان اب غصے سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ کی بیٹی کا رشتہ پہلے سے ہی طے تھا تو ہمیں کس لیے بلایا تھا؟ بلا کر بے فضول بے عزتی کیا ہے۔ وہ تن فن کرتی اپنے بیٹے کو لے کر نکلتی چلی گئی تھی۔ تمام افراد اب بھی عثمان کو دیکھ رہے جو اپنی بات کرنے کے لیے لفظ جوڑ رہا تھا، اور پھر عثمان کی بے حد بحث اور ضد کی وجہ سے تمام گھر والوں نے اس رشتے کو دوبارہ سے جوڑ دیا تھا۔ سمرین سب کی خوشی میں خوش تو ہو گئی تھی، مگر وہ اتنی آسانی سے عثمان کو معاف نہیں کرنے والی تھی۔ وہ آج بھی عثمان سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنی آج سے 10 سال پہلے کرتی تھی، مگر 10 سال پہلے کے وہ کاٹ دار لفظ وہ آج تک نہیں بھلا پائی تھی۔ وہ اس کے لیے ایسا بھیانک خواب تھے جو چاہتے ہوئے بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ سب بے حد خوش تھے۔ تمام گھر والوں کی رضامندی کے ساتھ اور بے حد خوبصورت رونق بھری محفل میں ان دونوں کو ایک دوسرے کا محرم بنا دیا گیا تھا۔ عثمان حد سے زیادہ خوش تھا۔ وہ سگریٹ کے گہرے گہرے کش لیتا اپنا غم غلط کر رہا تھا۔ وہ سب کچھ کر کے سمرین کو پا تو چکا تھا، مگر اس کی محبت کو نہیں پا سکا تھا، اور اس چیز کا دکھ ان سب چیزوں سے بڑھ کر تھا۔ اس کی مردانہ خوبصورت آنکھوں میں بے شمار آنسو تھے، مگر اگلے لمحے وہ سکون کی سانس لیتا سگریٹ کو زمین پر پھینکتے بوٹ کے نیچے مسل گیا تھا۔ وہ جانتا تھا سمرین اس سے ناراض تھی، اس کے منانے سے اس نے مان جانا تھا، اور اب وہ کچھ بھی کر کے اسے منانا چاہتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ سمرین اسی کی وجہ سے ناراض تھی۔ وہ اپنے کمرے کے اندر آتے ٹھٹک کر رکا تھا۔ سمرین کی پرسوز ہچکیاں کمرے میں بکھر رہی تھی۔ وہ ابھی سجے سنورے حلیے میں بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی موجودگی کو محسوس کر وہ اور تیز رونے لگی تھی۔ عثمان دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا اس کے پاس آتے گھٹنے کے بل بیٹھا تھا۔ سمرین اب چہرہ اٹھائے اسے شکوہ کنانے نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو میری جان، نہ جانے اتنا غرور کیوں تھا مجھے اپنے اوپر، مگر آج تمام غرور ختم ہو چکا ہے۔ دیکھو تمہارے قدموں میں بیٹھا ہوں، تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مر جاؤں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کے اس طرح کہنے پر سمرین اور پھٹ کر رو پڑی تھی۔ سمرین کے آنسو عثمان کو تکلیف دے رہے تھے۔ ہائے لیڈی،
لو پلیز مت رو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو کو صاف کر گیا۔ سمرین اچانک اس کے گلے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے یوں سینے سے لگنے پر عثمان اب بھی دھڑکتے دل سے اپنے سینے سے لگی سمرین کو محسوس کر رہا تھا۔ اگلے لمحے وہ بھی اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اسے دلاسے دے رہا تھا۔ معاف کر دو پلیز سمرین جان۔ سمرین اس کے سینے پر مکے مارتی اب بھی رو رہی تھی۔ آپ بہت برے ہیں عثمان، آپ نے میرا بہت دل دکھایا تھا۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کسی کا دل یوں نہیں توڑتے۔ بچپن سے محبت کرتی تھی آپ سے، اور آپ نے کیا کیا؟ میرا دل توڑ دیا۔ وہ پھر سے اسے شکایت کرتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عثمان ہاتھ بڑھاتے اسے اپنے سینے میں شدت سے بھینج گیا تھا۔ اس کی شدت پر سمرین کب کبا سی گئی تھی۔ اب کبھی دل نہیں توڑوں گا، وہ کہتے شدت سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کی پیشانی پر جھکتے وہاں اپنا لمس بکھیر گیا۔ سمرین اس کی شدت پر اس کی شیروانی کا کالر اپنی مٹھی میں رگڑ گئی۔ وہ اب جھکتے اس کے چہرے کے ہر نگوش کو اپنے لبوں سے مہکا رہا تھا۔ سمرین اس کی شدت میں جیسے پگھلتی جا رہی تھی۔ اگلے لمحے وہ سمرین کو اوپر اٹھاتے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ وہ مضبوطی سے اس کا کالر تھامتی اب گھبرائی نظروں سے عثمان کو دیکھ رہی تھی، جو بے باک نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے آئینے کے سامنے لا کر کھڑا کرتا اب محبت سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ دیکھو تو ذرا سمرین عثمان، ہم کتنے مکمل اور حسین لگ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کی گردن سے بال ہٹاتا وہاں اپنے سلگتے ہوئے لب رکھتے اب آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ سمرین گلاب کی طرح سرخ ہوتی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے سمرین کے لہنگے کی قمیض کی زپ ایک جھٹکے سے کھول گیا۔ گوری سی ڈول کمر پر مہرون ہی نازک پردہ دیکھ اس کے جوان جذبات میں طغیانی بھرپا ہوئی۔ اگلے لمحے وہ ایک جھٹکے سے اس کے نازک مہرون پردے کی تمام ہک کھولتے بے باکی سے اس کی برہنہ بیک پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ سمرین اس کے بے باک لمس پر گلاب کی طرح سرخ پڑتی اس نازک پردے اور اپنی قمیض کو بے مشکل سنبھالتی کھڑی تھی۔ وہ ہاتھ پھیرتے اچانک ہی جھک کر اس کی پیٹھ پر اپنے لبوں کی بوچھاڑ برسانے لگا تھا۔ سمرین اس کے شدت بھرے لمس پر گہرے گہرے سانس لیتی اب آئینے میں عثمان کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی پیٹھ پر لبوں کی بوچھاڑ برسائے جا رہا تھا۔ دوسری لمحے عثمان اس کے اوپر سے اٹھتے اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑتے اس کے گلاب لبوں پر جھک گیا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے پوری شدت سے اس کے لبوں کا جام اپنے حلق میں اتار رہا تھا۔ اس کی سانسوں کو پیتے پیتے اچانک ہی اس کے بالائی لب پر دانت گاڑ گیا تھا۔ سمرین سی کر کے پیچھے ہوئی، وہ اسے گہری بے باک نگاہوں سے دیکھتے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر اب ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا گیا تھا۔ سمرین گہرے گہرے سانس لیتی عثمان کو دیکھ رہی تھی، جو حد سے زیادہ جنونی ہو رہا تھا۔ عثمان بمشکل سمرین کو اپنی قمیض سنبھالتے دیکھ مبہم سا مسکرا دیا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اس کے پاس آتے اس کے لہنگے کی فراک کو جھٹکے سے زمین بوس کر گیا۔ سمرین سرخ پردے اپنے مہرون نازک پردے کو گرنے سے بچا گئی تھی۔ اب وہ سرخ پردی اس نازک پردے کو اپنی دھڑکنوں پر اچھے سے سیٹ کر گئی۔ عثمان اسے خمار بھری نگاہوں سے دیکھتے تیزی سے اس کے پاس آتے اس کے لبوں پر جھکتے دوبارہ سے اس کے لبوں کا جام پینے لگا تھا۔ سمرین بھی جیسے بے قابو ہوتی عثمان کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ وہ اتنی جنونی ہو رہی تھی کہ اس کا جنون دیکھ کر عثمان دھیرے سے مسکراتے بڑی چلاکی سے اب اس کے اس نازک پردے کو ایک جھٹکے سے ہٹاتے دور پھینک گیا تھا۔ سمرین گلاب کی مانی سرخ ہوتی پیچھے ہوئی تھی۔ اب وہ اپنی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں سے کور کر گئی۔ عثمان دھیمے سے مسکراتے اس کے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے اپنے ایک ہاتھ میں لوک کر گیا۔ اب وہ نہایت محبت سے اس کی خوبصورت دھڑکنوں کو نتھار رہا تھا، جیسے اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ وہ پاگل ہوتے اس کی دھڑکنوں پر جھکتے اب انہیں اپنے لبوں میں دباتے خراج پیش کرنے لگا۔ سمرین کے منہ سے بے ساختہ کئی سسکیاں خارج ہوئی تھی۔ وہ شدت سے پاگل ہوتے اس کی دھڑکنوں پر پیار کر رہا تھا۔ سمرین اس کی شدت پر پاگل ہوتی اپنی مٹھی میں اس کے بالوں کو جکڑتی اسے اوپر کر گئی تھی۔ عثمان گہری گہری سانس لیتے اسے سوالیہ نگاہوں سے تک رہا تھا۔ پلیز عثمان، ادھر نہیں۔ اس کے کہنے پر عثمان دھیمے سے مسکراتے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ اسے بیڈ پر نرمی سے لٹاتے وہ خود اس کے اوپر آتے اب دوبارہ سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لوک کی ہے اس کی دھڑکنوں پر جھکا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کو ہاتھ سے محسوس کرتے
بہت شدت سے پیار کر رہا تھا۔ سمرین کپ کپاتے ہوئے اس کا لمس اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے سمرین کے لہنگے کی ڈوری میں ہاتھ پھنساتا اس کی ڈوری توڑ گیا۔ سمرین کی نگاہیں حد سے زیادہ کھلی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ گلاب کی مانند سرخ ہوتی اپنا منہ تکیے میں دے گئی تھی۔ اس کی صدا پر قربان ہوتے عثمان دوبارہ سے اس کی دھڑکنوں پر جھکتے انہیں شدت سے اپنے لبوں سے سجا رہا تھا۔ سمرین سسکیاں بھرتے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑتی، اب اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دباتی، بہت شدت سے اس کے لبوں کا جام پینے لگے تھے۔ عثمان گہری سانس بھرتے اسے محسوس کر رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہاں اپنے لب رکھنے لگی تھی۔ اس کے پنکھڑیوں جیسے لبوں کی پرواز کو شدت سے اپنی گردن پر محسوس کرتے عثمان کے جمع جذبات نے دہاوا بولا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے سمرین کو تکیے پر لٹاتا، اسے اور اپنے آپ کو ہر پردے سے آزاد کرتا، اس پر جھکتے اسے اپنی روح کا حصہ بنا گیا تھا۔ سمرین کے لبوں سے آہ ٹوٹ کر خارج ہوئی تھی، جسے عثمان محبت سے اپنے لبوں میں دبائے اس پر اپنی شدتیں برسانے لگا تھا۔ سمرین کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی، دونوں کی سانسوں سے کمرہ مہک اٹھا تھا۔ عثمان پلیز بس کریں، فجر ہونے والی اب تو، سمرین تھکن سے چور محبت بھرے لہجے میں عثمان سے بولی۔ عثمان اس کے تھکن سے چور لہجے کو سنتے دھیرے سے مسکرایا تھا۔ ساری رات اس نے سمرین کی نیند کی پرواہ کیے بغیر اس پر اپنی شدتیں ڈھائی تھی۔ میری جان کیا کروں، تم سے محبت اتنی ہے کہ تم سے دور ہو ہی نہیں پا رہا، وہ کہتے محبت سے جھک کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھا۔ سمرین مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتی ان پر اپنی شدت پسندی ڈھانے لگی۔ عثمان خود کو ڈھیلا چھوڑ گیا تھا۔ سمرین کافی دیر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس پر شدت پسندی ڈھاتی رہی۔ اب وہ سانس لیتے پیچھے ہوئی تھی۔ دوسری لمحے عثمان ایک جھٹکے سے اسے اپنے نیچے کرتا اسے دوبارہ اپنا بنا گیا تھا۔ سمرین کی دبی دبی سسکیاں کمرے میں گونجی تھی۔ تم سے بے حد محبت کرتا ہوں سمرین جان، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میں، تم ہی ہو جو مجھے بہکاتی ہو اور تم ہی ہو جو میرا ایمان مکمل کرتی ہو، تم ہی میری جان ہو اور تم ہی میرا جہان ہو، وہ دھیمے لہجے میں کہتے اس کے چہرے پر جھکتے سمرین کے آنسوؤں کو پی گیا تھا۔ اب کمرے میں مدھر سسکیوں کا رقص جاری تھا۔ تو پیارے ڈیئر ریڈرز، یہ تھی آج کا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ مزے کے ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔